کمپیوٹر کے ڈیٹا فارمیٹ کون سے ہیں؟ مائکرو پروسیسر کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیریز فیضی ٹیک یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کمپیوٹر کے بنیادی ڈیٹا فارمیٹس کون سے ہیں اور ان کو ایکسپلین کریں گے۔ کامیاب پروگرامنگ کے لیے ڈیٹا فارمیٹس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سیکشن میں بہت سے کمپیوٹر ڈیٹا فارمیٹس بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے اسٹینڈرڈ ڈیٹا فارمیٹس دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کار کی نمبر پلیٹ کے ڈیٹا فارمیٹ کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر 2 یا 3 حروف تہجی اور 4 اعداد پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے کہ LOF 9718 وغیرہ۔ یہ کار کے نمبر کا عام استعمال ہونے والا نمبر ہے اور عام طور پر 5 اعداد والی کار نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح کراچی میں رجسٹرڈ کاروں کے ڈیٹا فارمیٹس مخصوص ہوتے ہیں۔ شناختی کارڈ کا بھی ایک مخصوص ڈیٹا فارمیٹ ہے۔ دوسری مثالوں میں رول نمبر، کرنسی نوٹ نمبر وغیرہ شامل ہیں۔ مذیل کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے ڈیٹا فارمیٹس درج ذیل ہیں۔ ASCII امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج کا مخفف ہے۔ یہ ڈیٹا کمپیوٹر میموری میں الفا نومیرک حروف کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈ ASCII کوڈ 7 بٹ کوڈ ہے، جس میں 8ویں بٹ موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ، انتہائی جانب کی بٹ کچھ سسٹم میں پیریٹی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ASCII کریکٹر کا سیٹ ایک استعمال کمپیوٹر سے پرنٹر پر ڈیٹا بھیجتا ہے۔ آج کل ایکسٹینڈڈ ASCII کریکٹر سیٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکسٹینڈڈ سیٹ کچھ دوسری زبانوں جیسے لاطینی اور یونانی حسابی اور ڈرائنگ باکس حروف کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کی شروع کے دنوں میں ASCII سیٹ ٹیکسٹ فائلز سٹور کرنے اور کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر ای میل بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تاہم حروف 00 سے IF کنٹرول یا پرنٹ ہونے والے حروف ہیں، جیسے اینڈ آف فائل اور کیریج ریٹرن یعنی انٹر وغیرہ۔ کمپیوٹر اس بورڈ سے کنٹرول کریکٹر کو داخل کرنے کے لیے کنٹرول کو پریس رکھا جاتا ہے۔ کنٹرول کریکٹر پریس کرتے ہوئے ہم تمام ASCII حروف اور ان کے ڈیسیمل نمبر کسی بھی زبان یا کیو بیسک میں پرنٹ کرنے کے لیے مذیل کوڈ لکھتے ہیں۔ فار I = 1 to 255 print using double quotes ### double quotes comma single quotes I single quotes print double quotes semicolon character and bracket I semicolon double quotes semicolon next I BCD binary coded decimal BCD انفارمیشن پیکٹ یا ان پیکٹ صورت میں محفوظ کی جاتی ہے۔ پیکٹ BCD ڈیٹا 1 بائٹ میں 2 اعداد سٹور کرتا ہے۔ BCD ڈیجٹس کی رینج 0000 سے 10001 بیس 2 یا 0 to 9 تک بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک BCD نمبر کو سٹور کرنے کے لیے 4 بٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پیکٹ BCD ڈیٹا 1 بائٹ میں 1 عدد سٹور کرتا ہے۔ ایک BCD نمبر کا 8 بٹ میں سٹور کرنا میموری کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایک ان پیکٹ نمبر 1 بائٹ میں 01 02 03 سے لے کر 09 کی صورت میں سٹور ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ 1 بائٹ میں 2 BCD نمبرز کو اکٹھا کر دیا جائے یا پیک کر دیا جائے۔ اس طرح میموری میکسیمائز ہو جاتی ہے۔ پیکٹ BCD میں 01 اور 02 کو 12 کی صورت میں، 09 اور 06 کو 96 کی صورت میں سٹور کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سائن اینڈ انسائنڈ انٹیجرز۔ سائنڈ اور انسائنڈ نمبرز کو پروگرامر کی ضرورت اور ایکوریسی کے مطابق مختلف فارمیٹس میں سٹور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی عمر 225 سال سے زائد نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو بائٹ سائز کی ڈیٹا میں سٹور کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاب حاصل کرنے کے بعد شروع کے مہینوں میں آپ کی تنخواہ 30,000 روپے سے زیادہ نہ ہو تو اس ڈیٹا کو ورڈ سائز ڈیٹا یعنی 0 to 65,536 میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ بینک رقوم کے بہت بڑے مجموعے کو ہینڈل کرتے ہیں، اس لیے انہیں ڈبل ورڈ سائز یا کوڈ ورڈ سائز 8 بٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور بیان کی گئی بائٹ ورڈ ڈبل کوڈ ورڈ سائز کی ڈیٹا کی گنجائش سائن اعداد کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ جب سائن اعداد کو سٹور کیا جاتا ہے تو انتہائی بائیں جانب کی بٹ سائن بٹ بن جاتی ہے۔ اگر یہ بٹ 1 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عدد منفی ہے، اور اگر یہ بٹ 0 ہو تو اس کا مطلب عدد مثبت ہے۔ سائن اعداد کی ایبسلیوٹ لمٹ ہوتی ہے اور یہ ان سائڈ اعداد کا ہاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سائن بائٹ سائز 0 to 255 اعداد کی حد 127 سے -128 ہوگی،
اس طرح ورڈ سائز کی 32,767 سے -32,768 ڈبل ورڈ سائز کی، اور اس طرح ہی دیگر رقوم ہوگی۔ نوٹ کریں کہ 2 کے کمپلیمنٹ کی وجہ سے منفی حد مثبت حد سے 1 نمبر زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، فلوٹنگ پوائنٹ نمبر۔ آخری ڈیٹا فارمیٹس جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فلوٹنگ پوائنٹ ریئل نمبر ہے۔ بہت سے حسابی سافٹ ویئر پیکیجز اور دوسرے سافٹ ویئرز سائنٹیفک ریئل نمبر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر میں ریئل نمبر سٹوریج 3 حصوں سے مل کر بنتی ہے۔ نمبر 1 سائن بٹ، نمبر 2 منٹیسا، نمبر 3 ایکسپوننٹ یا کود نما۔ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اشاریہ فلوٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 123.0 is equal to 1.23 multiplied by 10 کی ریز پاور 2 is equal to 12.3 multiplied by 10 کی ریز پاور 1 is equal to 1230 multiplied by 10 ریز پاور -1۔ اشاریہ آزادانہ حرکت کر سکتا ہے اور اس لحاظ سے قوت نما بڑھتا یا کم ہو سکتا ہے۔ ایک نارملائز فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ایسا نمبر ہوتا ہے جس میں اشاریہ ہمیشہ بائیں طرف سے ایک عدد کے بعد موجود ہوتا ہے۔ ایک بائسڈ قوت نما ایک ایسا قوت نما ہوتا ہے جس کی قوت میں 127 جمع کیا جاتا ہے۔ 80,486 کے بعد تمام مائکرو پروسیسرز ایک فلوٹنگ پوائنٹ 32 بٹ لینتھ کو پروسیسر رکھتے ہیں جو اسٹینڈرڈ استعمال کرتے ہیں۔ ایک مدر بورڈ پر 32 بٹ کی ایکسٹرنل بس ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، جس سے سائنٹیفک سافٹ ویئر کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ بنیادی کمپیوٹر کے ڈیٹا فارمیٹس۔ امید ہے بہت ساری چیزیں آپ کو نئی پتہ چل گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ فیضی ٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئے آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔